ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره وعياه۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے آپ کو اور ہم کو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا اور اس امت میں پیدا ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے قرآن پاک جیسی ایک عظیم کتاب ہم کو عطا فرمایا اور اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا۔ الحمدللہ، محترم بزرگوں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے بہترین ماڈل اگر کسی کی زندگی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرمانا چاہتا ہے کہ اے لوگوں، یوں تو دنیا میں میرے لاکھوں بندے ہیں، یوں تو دنیا میں میرے کروڑوں بندے ہیں، لیکن میں ہر بندے کی زندگی سے خوش نہیں ہوتا، میں ہر بندے کی زندگی سے راضی نہیں ہوتا۔ میں اگر خوش ہوتا ہوں تو صرف اور صرف جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے خوش ہوتا ہوں۔ میں اگر راضی ہوتا ہوں تو سرکار دو عالم کی زندگی سے راضی ہوتا ہوں۔ تو اے لوگوں، اگر تم بھی یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم کو بھی چاہے، اللہ تم کو بھی راضی کرے، اللہ تم سے بھی خوش ہو جائے، تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کو بھی ویسی بنا لو جیسی زندگی جناب محمد عربی کی تھی۔ جب تم اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح بنا لو گے اور ان کی زندگی میں اپنی زندگی کو آئینہ بنا لو گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بھی محبت کرنے لگ جائے گا۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے لیے بہترین ماڈل اور بہترین نمونہ اگر کسی کی زندگی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اب ذرا ہم غور کر کے دیکھیں کیا زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور کس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اللہ فخر کر رہا ہے۔ کیا رسول کی صرف نمازوں کو دیکھ کر اللہ فخر کر رہا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف روزوں کو دیکھ کر اللہ فخر کر رہا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کو دیکھ کر اللہ فخر کر رہا ہے؟ آخر کس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ فخر کر رہا ہے؟ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے پیارے نبی، آپ کی عبادت تو بے شک بڑی عبادتیں ہیں، آپ کی نمازیں تو بے شک اچھی نمازیں ہیں، آپ کی عبادتوں میں ہم کو کوئی جو ہے شک نہیں ہے کہ اس میں کوئی کمی ہوگی، لیکن اگر ہم کو فخر ہے تو آپ کی عبادتوں سے بھی زیادہ آپ کے اخلاق سے ہم کو فخر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے پیارے نبی، آپ کے جو اخلاق ہیں، آپ کے جو کیریکٹر ہیں، ایسا کیریکٹر اور ایسے اخلاق نہ آپ سے پہلے کسی نبی میں ہم نے دیکھا، نہ آپ سے پہلے کسی رسول میں ہم نے دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں رسول کے اخلاق کی تعریف کر رہا ہے، رسول کے کیریکٹر کی تعریف کر رہا ہے، اور ہم غلامان محمد رسول اللہ کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اے لوگوں، تم بھی کیا کرو، جس طرح اخلاق نبوی ہے، جس طرح اخلاق محمدی ہے، تم بھی اپنی زندگی میں ویسے اخلاق کو اپنا لو، ویسے کیریکٹر کو اپنا لو۔ دو تین واقعات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ اخلاق نبوی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے راستے سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ مکے کے راستے میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، اپنا سامان وغیرہ لے کے بیٹھی ہے، بوڑھی تھی، سامان کو اٹھا نہیں سکتی تھی، تو لہٰذا انتظار کر رہی ہے کہ کوئی آئے اور میری مدد کرے تاکہ میرا سامان اٹھا سکے۔
اب وہ بوڑھی عورت بیٹھی ہے، کوئی مدد تو نہیں آ رہا ہے، اچانک وہاں سے گزر ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، سامان لیے ہوئی ہے، گئے آپ اس کے پاس جا کے کہنے لگے کہ بوڑھی ماں کچھ مدد کی ضرورت ہے تو مجھے کون میں تیری مدد کروں گا۔ اب وہ بوڑھی عورت کیا کہتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دیکھی زندگی میں، پہچان نہیں سکی یہ ہستی کون ہے، کہنے لگی کہ نوجوان بیٹے یہ جو میرا سامان ہے یہ مکے سے فلاں گاؤں کو میں جانا چاہتی ہوں، فلاں مقام پہ جانا چاہتی ہوں، میں اس جگہ جانا چاہتی ہوں، وہاں تک میرا سامان ذرا اٹھا دو۔ سرکار دو عالم نبیوں کے پیغمبر ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، رسولوں کی سردار ہیں، اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے سر پہ اٹھاتے ہیں اور اس بوڑھی عورت کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ اب راستے میں وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ اے نوجوان بیٹے، کیونکہ سرکار کو پہچانتے نہیں تھی، پہلی بار دیکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کہنے لگی کہ اے نوجوان بیٹے تمہیں پتا ہے کہ میں مکہ چھوڑ کے کیوں جا رہی ہوں؟ سرکار نے کہا کہ بوڑھی ماں تو ہی بتا دے کیوں جا رہی ہے، تو کہنے لگی وہ بوڑھی عورت کہ یہ مکے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، یہ مکے میں زمزم کا کنواں ہے، یہ مکے میں صفا اور مروہ ہے، یہ مکہ مجھے بڑا پسند ہے، میں اس مکے کو چھوڑنا نہیں چاہتی، لیکن ایک شخص کی وجہ سے اس مکے کو چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سرکار پوچھنے لگے وہ شخص کون ہے، تو بوڑھی عورت کہتی ہے کہ وہ شخص محمد ہے۔ سرکار تو عالم کا نام لیتی ہے اور انہی کے سامنے کہتی ہے ایک آ گیا ہے محمد، نعوذ باللہ، ایک جادوگر آ گیا ہے، لوگوں کو اپنے دین سے ملا دیتا ہے، پتھروں کی عبادت کرنے سے روک دیتا ہے اور ایک خدا کی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ میں اس محمد کو ماننا نہیں چاہتی، اس کے دین کو قبول کرنا نہیں چاہتی، لہٰذا مکے کو چھوڑ کے دوسرے گاؤں کو جا رہی ہے۔ کس کے سامنے بول رہی ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، خود رسول کے بارے میں بول رہی ہے، اور سارا راستہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی رہی، سارا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا برا بول رہی تھی۔ اس کو کیا خبر کہ جس کے سامنے بول رہی ہے وہ خود حضرت جناب محمد رسول اللہ کی ہے۔ سارا راستہ رسول اللہ کو گالیاں دے رہی ہے، تکلیفیں دے رہی ہے، برائیاں کر رہی ہے، اور سرکار کا کیریکٹر تو دیکھو، سرکار کے اخلاق کو دیکھو، سرکار مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں اور اس کا سامان اپنے سر پہ اٹھا کر پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ جب وہ منزل آ گئی جہاں تک وہ بوڑھی عورت کو جانا تھا، سرکار نے سامان پہنچا دیا۔ اس بڑھیا نے کہا کہ آپ نے میری مدد کی ہے تو کچھ پیسے وغیرہ دے دو۔ سرکار کہنے لگے میں پیسوں کے واسطے تو مدد نہیں کیا اور مجھے پیسوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب جب وہ جا رہے تھے سرکار، تو بوڑھی عورت نے پوچھا کہ اے پیارے بیٹے ذرا جاتے جاتے اپنا نام تو بتا کے جاؤ، تاکہ میں بھی بولوں بڑے فخر سے کہ مکے میں اگر کچھ خراب لوگ ہیں تو ایک اچھی ہستی بھی مکے میں موجود ہے، میں تمہارا نام لیا کروں گی اور لوگوں کے سامنے تمہارے تعریف کے ڈنکے بجایا کروں گی اور لوگوں کے سامنے کہوں گی ایک شخص ایسا بھی ہے جو بوڑھیوں کی مدد کرتا ہے، جو مسکینوں کی مدد کرتا ہے، جو غریبوں اور فقیروں کی مدد کرتا ہے، جو کمزوروں کی مدد کرتا ہے۔ ذرا جاتے جاتے اپنا نام تو بتا کے جاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے اس بوڑھی عورت سے کہتے ہیں اے بوڑھی ماں، جس راستے میں تو محمد کو گالیاں دے رہی تھی میں وہی محمد ہوں، تو جس محمد کو برا بنا کہہ رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی محمد ہوں، تو جس کو جو ہے تکلیفیں دینے کی باتیں کر رہی تھی، جس کو تو مارنے کی باتیں کر رہی تھی، جس کو تو برا بنا کہہ رہی تھی میں وہی محمد ہوں۔ ذرا غور کریں آپ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں اور وہ الٹا ہم کو گالیاں دے رہی ہے اور وہ الٹا ہم کو برا بھلا کہہ رہی ہے، کیا کرتے؟ پہلے تو اس کی مدد کرتے ہیں اور دوسرا اس سے بدلہ لے لیتے، اسی وقت اس کو مار دیتے یا اسی وقت اس کو ہم بھی گالیاں دینا شروع کر دیتے۔ یہ اخلاق محمدی نہیں ہوتے، یہ کیریکٹر رسول اللہ کا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ ہیں، اگر کوئی گالیاں دے رہا ہے رسول مسکرا کے اس کی گالیوں کو سن رہے ہیں اور اس کی مدد فرما رہے ہیں، یہ اخلاق محمدی ہے۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اخلاق آج ہمارے اندر دینا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف نمازوں سے خوش نہیں ہونے والا، یاد رکھ لو آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف روزوں سے خوش نہیں ہونے والا، یاد رکھ لو آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے اخلاق محمدی سے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کا جو کیریکٹر تھا وہ کیریکٹر آج ہمارے اندر آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کیریکٹر سے خوش ہوتا ہے۔ اگر ہم دنیا میں کسی کو ستا کے گئے، کسی کو تکلیف دے کے گئے، کسی کو پریشان کر کے گئے، یاد رکھ لو نہ ہماری نماز ہم کو بچانے والی ہے، نہ ہمارے روز ہم کو کام آنے والے ہیں۔ حدیث مبارک ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، اے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے، فقیر کون ہے؟ کیا تم کو معلوم؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو فقیر اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، ہم تو فقیر اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، ہم تو فقیر اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے۔ سرکار معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ یہ دنیا کا فقیر کوئی فقیر نہیں ہے، حقیقی فقیر تو وہ ہے کہ ایک بندہ ایسا ہوگا روز قیامت میں اللہ کے پاس جب آئے گا وہ بندہ اپنی ہزاروں نمازیں لے کر آئے گا، ہزاروں روزے لے کر آئے گا، ہزاروں زکات و حج کے اموال لے کر آئے گا، عبادت کی کوئی کمی اس کے پاس نہیں ہوگی، لیکن جب اللہ کے پاس آئے گا تو ایسے آئے گا کہ دنیا میں کسی کو ستا کے آیا تھا، دنیا میں کسی کو پریشان کر کے آیا تھا، دنیا میں اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی تھی، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت کیا کرے گا؟ اس کی ساری عبادتوں کو وہ جس کو ستایا تھا اس کی عبادتیں اس کو دے دے گا اور اس کے گناہ اس کو دے دے گا۔ یہ بندہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی اس کے گناہ جب اس کو مل گئے اور جب نام اعمال تولا گیا تو گناہ زیادہ ملے تو جہنم میں اللہ نے ڈال دیا۔ سرکار فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا فقیر ہے، یہ سب سے بڑا مفلس ہے، نمازیں بھی اس کے پاس تھی، روزے بھی تھے، زکات و حج بھی تھے، لیکن جب قیامت میں گیا تو لوگوں کو ستانے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم میں رسید کر دیا، جہنم میں اللہ نے اس کو بھیج دیا۔ کیا پتا چلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کو یہ کہا، کیا کہا کہ میں وہی محمد ہوں جس کو تم راستے میں گالیاں دے رہی تھی، میں وہی محمد ہوں جس کو تم راستے میں ستا رہی تھی۔ اب وہ بوڑھی عورت کا حال کیا ہے؟ اب وہ بوڑھی عورت فوراً سرکار کے قدموں میں گر گئی، فوراً سرکار کے پاؤں پہ گر گئی اور گر کر کہنے لگی کہ اے محمد مجھے بھی وہ اسلام کا کلمہ پڑھا دو جو تم سب کو پڑھایا کرتے ہو، میں بھی تمہارے دل میں داخل ہونا چاہتی ہوں، میں بھی تمہارا کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تمہارے اخلاق مجھے بڑے پسند آ گئے ہیں، تمہارا کیریکٹر مجھے بڑا پسند آ گیا ہے، تو لہٰذا اس اخلاق کو دیکھ کر اس بوڑھی عورت نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان بن گئی۔ آج لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، نعوذ باللہ۔ بعض لوگ بولتے ہیں، آپ دیکھیے یوٹیوب آ گیا، فیس بک آ گیا، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ دیکھو جو اسلام کے دشمن ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ اسلام جو پھیلا تلوار سے پھیلا۔ یاد رکھو مسلمانوں، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام اگر پھیلا تو رسول اللہ کے اچھے اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام اگر پھیلا تو رسول کے اچھے کیریکٹر سے پھیلا ہے۔ لوگوں نے تلوار کے ڈر سے کبھی اسلام کو قبول نہیں کیا، لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تو سرکار کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اور آپ کے سامنے بتاتا ہوں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف ہو گئے اسلام کو پھیلانے کے لیے، دین کی تبلیغ کرنے کے لیے جب طائف کو تشریف لے گئے، طائف والوں نے کیا کیا؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دین کی دعوت دیے، دین کی تبلیغ کرے، تو طائف والوں نے سرکار کی بات کو نہیں مانا، سرکار کی بات کو نہیں سنا، اور کیا کیا؟ پتھروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تکلیف دیا۔ میں آپ کے سامنے یہ بتا رہا ہوں کہ رسول کے اخلاق کیا تھے، رسول کا کیریکٹر کیا تھا، اسوہ حسنہ کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور آج ہر مسلمان کے اندر وہ اخلاق ہونے چاہیے جو اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ جب طائف میں پتھروں سے مارا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، روایتوں میں آتا ہے، احادیث میں آتا ہے، اتنا مارا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون جسم سے بہنے لگا اور اتنا بہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ اس خون کے بہنے کی وجہ سے سرکار بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا، پہاڑوں کا فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، یہ طائف والے آپ کو مار رہے ہیں، یہ طائف والے آپ کو ستا رہے ہیں، یہ طائف والے آپ کو پتھرے مار رہے ہیں، آپ ایک حکم دیجیے میں کیا کروں گا؟ پہاڑوں کو اٹھا کے میرے اوپر ڈال دوں گا، پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں گا یہ ساری قوم کو جو رسول اللہ کو ستا رہی ہے۔ لیکن اخلاق حسنہ دیکھو، اخلاق نبوی دیکھو، رسول کا کیریکٹر دیکھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے فرماتے ہیں اللہم اہدیہم فانہم لا یعلمون۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اے اللہ یہ تمام طائف والوں سے
نہیں لیتا، میں ان سب کو ہدایت کی دعا کر رہا ہوں، اللہ ان سب کو تو ہدایت دے۔ معلوم یہ ہوا اخلاق نبوی وہ ہے ستانے والے کو معاف کرنے، یہ اخلاق حسنہ ہے۔ گالی دینے والوں کے ساتھ مسکرا کر بات کریں، یہ اخلاق حسنہ ہے۔ تکلیف دینے والے کے ساتھ آپ حسن اخلاق سے پیش آئے، یہ اخلاق نبوی ہے۔ اور اسی اخلاق نبوی کی وجہ سے اسلام پھیلتا ہے، دین مضبوط ہوتا ہے۔ آج ہر مسلمان کا رونا یہی ہے کہ آج ہمارے پاس پریشانیاں بہت ہے۔ آج ہر مسلمان یہی کہتا ہے کہ ہم بڑی تکلیف میں ہیں، ہم بڑی پریشانیوں میں ہیں، ہماری زندگی سے مصیبتیں جو ہے بھر گئی ہیں، ہماری زندگی میں برکتیں ہماری زندگی سے ختم ہو گئی، رحمتیں ہماری زندگی سے ختم ہو گئی۔ آج ہر مسلمان کا رونا یہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ مسلمان نے ایسا کون سا عمل کر دیا جس کی وجہ سے مصیبتیں اس کا مقدر بن گئی، جس کی وجہ سے تکلیفیں اس کا مقدر بن گئی، جس کی وجہ سے پریشانیاں اس کا مقدر بن گئی؟ ایک ہی وجہ ہے کہ اخلاق نبوی کو مسلمان نے چھوڑ دیا، رسول کی سنتوں کو مسلمان نے چھوڑ دیا، رسول کے طریقے کو مسلمان نے چھوڑ دیا، رسول کے کیریکٹر کو مسلمان نے چھوڑ دیا۔ اب جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ مسلمانوں نے توڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہم سے دور ہو گئی، اللہ کی برکتیں بھی ہم سے دور ہو گئی۔ اب مصیبتیں، پریشانیاں اور تکلیفیں ہمارا مقدر بن کے رہ گئی۔ مسلمانوں، آج ہم کو پھر سے لوٹنے کی ضرورت ہے اس رسول معظم کی ذات کی طرف، اور اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم کو لوٹنے کی ضرورت ہے، اور سرکار کے اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے، سرکار کے طریقے پر چلنے کی ضرورت ہے، اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی تبلیغ کرنے رہے تھے، شروع کا زمانہ تھا، مکے میں جب سرکار دین کی تبلیغ کر رہے تھے، مکے کے کافروں نے سرکار کو بڑا ستایا، بڑی تکلیفیں دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے کو ڈال دیا، سرکار کے اوپر گندگی پھینک رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بائیکاٹ بھی کر دیا، کئی تکلیفیں سرکار کو دیا، اتنی تکلیفیں حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چھوڑ کر مدینے کو ہجرت کر گئے، اتنی تکلیفیں انہوں نے سرکار کو دیا، مدینے کو جانا پڑا، مدینے کو سرکار نے ہجرت فرمایا، اتنی تکلیفیں مکے والوں نے دیا۔ اب جب اتنی تکلیفیں دیا تو بدلہ لینے کا جذبہ تو انسان کے اندر ہوتا نا، مجھے اتنا ستایا، میرے گھر سے مجھے نکالا، میرے شہر سے مجھے نکالا، اب میں بدلہ لوں گا۔ ہر مسلمان کے اندر اور ہر انسان کے اندر یہ جذبے کا جو ہے ایک امڑتا ہوا جو ہے طوفان اس کے اندر ہوتا ہے کہ میں بدلہ لوں گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر دیکھو آپ، کہ جب فتح مکہ ہوا اور مکے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابض ہو گئے، مکہ جیت گئے، اب وہ کافر جو ایک زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے، آج قیدی بن کے رسول اللہ کے سامنے ٹھہرے تھے۔ فتح مکہ کے دن کی بات کر رہا ہوں، جب مکے میں جیت گئے سرکار، مکے میں فاتحانہ انداز سے داخل ہوئے، وہی کافر ہے جو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹوں کو بچھایا کرتے تھے، آج قیدی بن کے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچرا پھینکا کرتے تھے، آج قیدی بن کے ٹھہرے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے، مارا کرتے تھے، آج وہ قیدی بن کے ٹھہرے ہیں۔ اور ہر کوئی یہی سمجھ رہا ہے کہ آج یہ محمد ہم سے بدلہ لیں گے، ہم نے ان کو بڑا ستایا ہے، اب یہ بدلہ لیں گے۔ اب ہر کوئی اپنے حساب سے سوچ رہا ہے، میں نے ان پر کچرا ڈالا تھا، یہ اس کا بدلہ لیں گے، میں نے ان کے راستوں میں کانٹے بچھایا تھا، یہ اس کا بدلہ لیں گے، میں نے ان کے اوپر گندگی پھینکا تھا، یہ اس کا بدلہ لیں گے، میں نے ان کو پتھروں سے مارا تھا، یہ اس کا بدلہ لیں گے۔ اب ہر کوئی ڈر رہا ہے، ہر کوئی کام رہا ہے، اب رسول اعظم بدلہ لیں گے۔ لیکن اخلاق کے رسول دیکھو آپ، اس میں حسنہ دیکھو آپ، کیریکٹر دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان مکے کے قیدیوں کے پاس آتے ہیں، آتے کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم طلقاء، اے لوگوں میں بدلہ لینے تھوڑی آیا ہوں، میں تو لوگوں کو معاف کرنے آیا ہوں، میں تو رحمتیں بانٹنے آیا ہوں، تو لہذا آج کے دن تم سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی، تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اے قیدیوں جاؤ تم سب آج سے آزاد ہو۔ سارے قیدیوں کو جب آپ نے آزاد کر دیا، اب وہی قیدی جو ایک سیکنڈ پہلے سرکار کے دشمن تھے، وہی قیدی جو ایک سیکنڈ پہلے سرکار کے دشمن تھے اور سرکار کے دین سے چڑا کرتے تھے، اب وہی قیدی بدل گئے اور ایک سیکنڈ کے اندر کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بھی وہ کلمہ پڑھا دو، ہم آزاد ہونا نہیں چاہتے، ہم آپ کے غلام بننا چاہتے ہیں، کیونکہ ایسا کیریکٹر ہم نے کسی انسان میں نہیں دیکھا کہ کانٹے بچھانے والوں کو یار معاف کر دیا کرتے ہیں، کچرا ڈالنے والوں کو یہ معاف کر دیا کرتے ہیں، پتھروں سے مارنے والوں کو یہ معاف کر دیا کرتے ہیں، گالیاں دینے والوں کو یہ معاف کر دیا کرتے ہیں۔
ایسا اخلاق ہم نے کسی کے پاس نہیں دیکھا. تو لہٰذا اے رسول معظم ہم کو بھی کلمہ پڑھا دیے, مسلمان بنا دیجیے. سرکار نے کلمہ پڑھا دیا, پورا کا پورا مکہ مسلمان ہو گیا. اسلام کیسے پھیلا میرے دوستو؟ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا, اسلام صرف جہاد سے نہیں پھیلا. اسلام پھیلا ہے تو رسول کے اچھے اخلاق سے پھیلا ہے. اسلام پھیلا ہے تو رسول کے اچھے کیریکٹر سے پھیلا ہے. اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ وہی اخلاق ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے. اسی لیے قرآن نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ارے بہترین نمونہ اور بہترین ماڈل اگر کوئی تمہارے لیے ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ کی زندگی ہے. ان کو دیکھو, ان کی زندگی کو دیکھو اور اسی طرح اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرو. جب ہماری زندگی بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح بن جائے گی, قسم خدا کی ہم بھی اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہونے لگیں گے. اللہ ہم سے بھی محبت کرے گا, اللہ ہم سے بھی خوش ہو جائے گا. آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر دیکھو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے گلیوں سے گزرتے تھے, واقعہ بڑا مشہور ہے. ایک بوڑھی عورت تھی جو روزانہ سرکار پہ کچرا ڈالا کرتی تھی. روزانہ گھر کے اوپر سے سرکار پہ کچرا پھینکا کرتی تھی. سرکار راستے سے گزر رہے ہیں اور وہ بوڑھی عورت اوپر سے کچرا پھینک رہی ہے. سرکار مسکراتے اور کپڑوں کو جھٹک جا کے چلے جاتے. اب روزانہ یہی ہو رہا ہے کہ سرکار گزرتے ہیں, وہ بوڑھی عورت کچرا پھینک رہی ہے. سرکار مسکراتے اپنے کپڑوں کو صاف کرتے ہوئے آگے چلے جاتے. اب ایک دن ایسا ہوگا کہ سرکار اس راستے سے گزرے لیکن وہ بوڑھی عورت نے کچرا نہیں پھینکا. سرکار تھوڑا تعجب کیے کہ یہ کیا بات ہے, روزانہ مجھ پہ کچرا ڈالنے والی عورت, روزانہ مجھ پہ گندگی پھینکنے والی, آج کیا وجہ ہے کہ کچرا نہیں ڈال رہی ہے؟ تو لہٰذا سرکار اس کے گھر کو چلے گئے تاکہ اس کی دیکھ بھال کریں کیا ہے, ماجرا کیا ہے کہ کچرا نہیں پھینکی. آپ غور کرو, ایسا بھی کوئی انسان دنیا میں ہوتا ہے بڑا, ایسا بھی کوئی انسان دنیا نے دیکھا ہے کہ جس میں کچرا پھینکا جا رہا ہے ایک دن نہ پھینکا؟ تو کیا ماجرا ہے کہ کچرا نہیں پھینکا؟ سرکار اس کو دیکھنے کے لیے گھر تشریف لے گئے. جب گئے تو کیا دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت بستر پہ لیٹی ہے. بوڑھی عورت بستر پہ لیٹی ہے, بیمار ہے اور آس پاس مدد کے لیے کوئی نہیں ہے. فوراً سرکار اس کے پاس گئے, جا کر اس کی تیمارداری کیے, جو بھی اس کی خدمت کرنا تھا اس کی خدمت کیے. وہ بوڑھی عورت حیران ہے, وہ بوڑھی عورت پریشان ہے. ارے ان کے اوپر تو میں روزانہ کچرا پھینکا کرتی تھی اور آج یہی میری مدد کے لیے آئے ہیں, جبکہ کوئی مدد کے لیے نہیں آیا. جب میں بیمار ہوئی تو ہر کوئی دور بھاگ گیا. اگر مدد کرنے آیا تو وہ آیا جس میں روزانہ کچرا ڈالا کرتی تھی, مدد کے لیے آیا تو وہ آیا جس میں وہ دشمنی کیا کرتی تھی. کچرا محبت میں تو نہیں پھینکتے, دشمنی میں کچرا ڈالتے ہیں. اگر کسی سے دشمنی ہو تو اس کے اوپر گندگی ڈالتے ہیں. اس کی تکلیف سے ہم کو خوشی ملتی ہے کیونکہ دشمنی اتنی مضبوط ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جب اس بوڑھی عورت نے دیکھا تو فوراً کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے اخلاق جو آپ کے ہیں, ایسے کیریکٹر جو آپ کا ہے, میں ایسا کیریکٹر اور ایسے اخلاق پھر کسی میں نہیں دیکھی. تو لہٰذا کیا کرو, آپ کلمہ پڑھا دو, پھر مسلمان بنا دو. سرکار نے کلمہ پڑھا دیا, وہ بوڑھی عورت نے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے. کیا بتا رہا ہوں میں آپ کو, اخلاق نبوی دیکھو آپ, اسوہ حسنہ دیکھو آپ, سرکار کا کیریکٹر دیکھو آپ. ایسا کیریکٹر ختم خدا کی پھر کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور ایسا کیریکٹر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کے اندر دیکھنا چاہتا ہے اور حکم دے رہا ہے کہ اے لوگوں سن لو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اوصانی ربی بتسع اوصیکم بہا, سرکار فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے 9 باتیں سکھائی ہے. اے امتیوں, میں تم کو وہ 9 باتیں سکھاتا ہوں, میں تم کو بھی وہ 9 باتیں سکھاتا ہوں. ان 9 باتوں میں سرکار نے بڑی لمبی بات کی, 9 باتیں ہیں, لمبے باتیں ہیں, لیکن اس میں سے ایک بات سرکار نے یہ بھی فرمایا وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي, اللہ نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ جو کوئی مجھ سے رشتہ توڑ رہا ہے, اللہ نے مجھے یہ سکھایا کہ میں اس سے رشتہ جوڑ کے رکھوں. جو مجھ سے دشمنی کر رہا ہے, اللہ نے مجھے یہ سکھایا کہ میں اس سے محبت کروں. جو مجھے تکلیف دے رہا ہے, اللہ نے مجھے یہ سکھایا کہ میں اسے معاف کروں. اے امتیوں, میں تم کو بھی سکھا رہا ہوں, اگر تم کو بھی کوئی تکلیف دے تو تم معاف کرو. تم کو بھی کوئی پریشان کرے تو تم اس کو معاف کرو. تم کو بھی کوئی گالیاں دے تو تم اس کو بخش دو. یہ اسوہ حسنہ ہے, رسول کی تعلیم ہے. آج پتہ نہیں کہ تعلیم ہم نے کیوں چھوڑ دیا. مسلمانوں, آج ہم کو پھر سے اس سنت رسول کو پکڑنے کی ضرورت ہے, اس رسول کے اسوے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اخلاق تھے ویسے اخلاق کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا وہ جو 9 باتیں ہیں
جو اللہ نے مجھے سکھائی اور میں نے امت کو سکھایا، اس میں سرکار کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَنْ أَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، سرکار فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ظلم کرے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کو معاف کر دوں، اور پھر فرمایا وَأَصْلَحَ مَنْ قَطَعَنِي، اور جو مجھ سے رشتہ توڑے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس سے رشتہ جوڑوں، اور پھر سرکار نے فرمایا کہ جو میرا دشمن ہوگا میں اس کو معاف کرتا چلا جاؤں، اور جب کچھ دینے کی باری آئی دوستوں سے زیادہ میں دشمنوں کو نواز ہوئی، اللہ نے مجھے حکم دیا۔ آپ دیکھو اللہ کیا تعلیم دے رہا ہے، اللہ اچھے اخلاق کی تعلیم دے رہا ہے، اور سرکار امتیوں کو اچھے اخلاق سکھا رہے ہیں، امتیوں کو اچھی تعلیم دے رہے ہیں۔ آج ہم کو بھی اس طرح کے اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ میں ادباً گزارش کرتا ہوں، صرف اس ایک محلے کی بات نہیں ہے بلکہ تمام دنیا کے مسلمان اور تمام عالم کے مسلمان ہر کوئی جب اخلاق نبوی پہ اپنا لے گا اپنی زندگی کو اور سرکار کے طریقے کو اپنی زندگی میں ڈالے گا، قسم خدا کی دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے جو مسلمان کا بال بال کر سکے، کیونکہ جب اخلاق نبوی کو اپنائے گا، رسول کے طریقے کو اپنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جائے گا۔ اب دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو اس کے بعد عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کرے گا۔ اللہ بات فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم سرکار سے وفا کرو گے، سرکار کے طریقے پر عمل کرو گے، ہم دے رہے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں، ارے یہ جہاں کیا بول رہا ہے، لوح بھی تمہارا ہے، قلم بھی تمہارا ہے، مقدر بھی تمہارا ہے، جنت بھی تمہاری ہے، خود اللہ بھی تمہارا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اخلاق نبوی کو اپنانا ہے، رسول کے طریقے پہ چلنا ہے، رسول کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے، اور جو کیریکٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ آج اس کیریکٹر پر ہم کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ چاہے آپس میں جتنے بھی اختلاف ہو، آپس میں جتنے بھی دشمنیاں ہو، یہ جو وقت ہے آج کے زمانے کا جو وقت ہے یہ وقت اختلاف کا وقت نہیں ہے، یہ وقت اختلاف کا نہیں ہے، یہ وقت تفریقہ بازی کا نہیں ہے، یہ وقت محبت کا وقت ہے۔ آج ہر مسلمان کو ایک جٹ ہو کر سرکار فرماتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کیسا ہے، سرکار فرماتے ہیں کل جسد الواحد، ایک جسم کی طرح سارا مسلمان ہے۔ مطلب کیا ہے، سرکار مثال دے رہے ہیں اگر جسم میں ایک انگلی کو بھی اگر مار لگ جائے پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اس کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں سارے مسلمان اس طرح مل جائے، ایک مسلمان کو کوئی تکلیف دے سارے مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرے اور اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے، یہ سرکار کی تعلیم ہے۔ آج بتائیے کہاں چلے گئے، شیطان نے آج ہمارے درمیان اختلاف ڈال دیا، آج بھائی بھائی کا دشمن ہے، دوسروں کی بات تو دور کی بات ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہے، رشتہ داریوں میں دشمنی آ گئی ہے۔ یہ دشمنی کیوں آئی ہے، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اخلاق نبوی نہیں ہے، ہمارے پاس رسول کا کیریکٹر نہیں ہے کہ وہ دشمنوں کو معاف کرتے تھے، آج ہم گھر والوں کو معاف کرنے تیار نہیں ہے۔ الغرض مسلمان معذرت گزارش ہے، آج ہم کو اخلاق نبوی کو اپنانے کی ضرورت ہے، رسول کے کیریکٹر کو اپنانے کی ضرورت ہے، رسول کا طریقہ، رسول کی سنتوں کو آج ہم کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور سارے مسلمانوں کو اختلاف کو ہٹا کر ایک جٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور مل کر سارے مسلمانوں کو باطل کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب سارے مسلمان مل جائیں گے قسم خدا کی پھر مسلمانوں کی وہ شان ہوگی، مسلمانوں کی یہ شان ہوگی کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کیا شان ہے مسلمانوں کی، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے ہم نے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ارے کیا شان ہے مسلمانوں کی، زمین تو زمین ہے، سمندروں پہ بھی اگر کسی کا حکومت چلتا ہے تو وہ مسلمانوں کی حکومت چلا کرتی ہے، سمندروں پہ بھی اگر کسی کا پاور چلا کرتا ہے تو مسلمانوں کا پاور چلا کرتا ہے۔ انسان تو انسان ہے، جانوروں پہ بھی کسی کی حکومت چلا کرتی ہے تو مسلمانوں کی حکومت چلا کرتی ہے، جانور تو جانور ہے، فرشتوں پر بھی کسی کی حکومت چلا کرتی ہے تو وہ مسلمانوں کی حکومت چلا کرتی ہے، فرشتے تو فرشتے ہیں، جنات پہ بھی کسی کی حکومت چلتی ہے تو مسلمانوں کی حکومت چلا کرتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ مسلمان رسول کا سچا غلام بنے، یہ مسلمان رسول کے سچے طریقے کو اپنائے، رسول کے اخلاق کو، رسول کے کیریکٹر کو یہ مسلمان اپنائے۔ جب اپنا لے گا ساری دنیا کو اللہ اس کے قدموں میں لا کے رکھ دے گا، اس کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا، ساری دنیا اس کے سامنے اللہ جھکا دے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم رسول کے اخلاق کو اپنا لیں۔ آج سے ہر مسلمان بندہ اپنے اندر قسم کر لے اور ارادہ کر لے
کہ میں رسول کی سنتوں کو زندہ کروں گا، میں رسول کے اخلاق پہ چلوں گا، میں رسول کے کیریکٹر کو اپنا لوں گا. جب ہم اس طرح کریں گے یقیناً آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے، اور آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو وہ مقام اور مرتبہ دینے کے لیے تیار ہے جو مقام اور مرتبہ اللہ نے صحابہ کو دیا تھا، جو مقام اور مرتبہ اللہ نے سلف صالحین کو دیا تھا، جو مقام اللہ نے بڑے بڑے علماء اور اولیاء کو دیا تھا. آج اللہ وہ مقام ہم کو بھی دینے تیار ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ اخلاق نبوی کو اپنانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ جو بھی ہم بولتے ہیں سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سرکاری دعا ہے ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے کیریکٹر کو اپنانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سرکار کے طریقے پر اور سرکار کی سنتوں پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہمارے درمیان کے اختلافات کو ملا کر ہمارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ محبت پیدا فرمائے. تمام مسلمانوں کو ایک جٹ ہو کر محبت کے ساتھ رہنے اور محبت کے ساتھ چلنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.